دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے عنوان نمبر 41/1 علم دین قرآن مبین پڑھانے کی نیتوں میں سے تبدیلی اور تصرف کے ساتھ کچھ الفاظ ادا کرتا ہوں، آپ بھی حسب حال نیتیں فرما لیں۔ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے شریک رہوں گا، تعظیم علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو علماء اہل سنت سے سمجھ لوں گا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا، غیر مہذب فقرے بولنے اور ہر طرح کی بد اخلاقی سے بچوں گا، بعض فرائض علوم بیان کیے جائیں گے انہیں سیکھوں گا، صحیح مسئلہ سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، گھر والوں کی بھی اصلاح کا سامان کروں گا، انہیں بھی سکھاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قومیں تک تو ہو چکا تھا ہمارا، اور سجدے کی بھی ترکیب ہم نے بیان کر دی تھی۔ اسلامی بہنیں سمٹ کر سجدہ کریں، پیٹ رانوں سے، ران پنڈلیوں سے، پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، پہلے گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ، اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں چہرہ رکھیں، اور دونوں پاؤں کی کیفیت یہ ہوگی کہ 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا ہوتا ہے مردوں کے سجدے میں، لیکن عیسائی بہنوں کے سجدے میں انگلیاں نہیں لگائی جائیں گی، کیونکہ عیسائی بہن سمٹ کر سجدہ کرے گی، اس کی دونوں کلائیاں زمین پر بچھی رہیں گی، رانیں پیٹ کے ساتھ مل جائیں گی، اور بازو جو ہے وہ کروٹوں کے ساتھ مل جائیں گے، تو عورت بالکل عیسائی بہن جو ہے وہ بالکل سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ اب منی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں عیسائی بہنوں کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں چہرہ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 2 سجدے کرنے۔ اللہ اکبر۔ اب منی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 2 سجدے کرنے، پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں ہوں، اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں چہرہ رکھیں۔ کہ اسلامی بہنیں، عورتیں سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ سجدے اور قعدے یعنی التحیات دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں۔ قعدے میں الٹی سرین پر بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ جلسے کے مدنی پھول سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1، تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں آنا۔ نمبر 2، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا۔
घुटने उठाने का मतलब पूरे घुटने नहीं उठाना, जलसे के अंदर घुटने मूव होते हैं आपके। नंबर 3, सीधा कदम खड़ा कर कर उल्टा बिछाकर इस पर बैठना। नंबर 4, सीधे पांव की उंगलियां किबला रुख होना। 5, दोनों हाथ रानों पर रखना। 6, गोद में नजर करना। 7, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहना। आप सजदे में जाइए। अब आप सजदे से उठेंगे, सबसे पहले आपने तकबीर कहते हुए जलसे में आना है। तकबीर का वही अंदाज होगा कि आप लफ्ज़ अल्लाह की अलिफ कहेंगे और अकबर की रा पर बैठ जाएंगे। पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने उठाना। मदीना अल्लाहु अकबर। जी, इस मौके पर मशवरा यही है कि तकबीर को लंबा ना किया जाए। तकबीर को अगर आप अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपकी मूवमेंट भी आहिस्ता होगी। अपनी मूवमेंट और तकबीर को बराबर कीजिए। सीधा कदम खड़ा कर कर, जैसे इनका सीधा कदम खड़ा है, उल्टा बिछाकर इस पर बैठे। ये जिस अंदाज से बैठे हुए हैं, सीधा कदम खड़ा करना है और उल्टा बिछाकर इस पर बैठना है। सीधे पांव की उंगलियां किबला रुख होना। ये जैसे सीधा पांव है और इसकी ये उंगलियां हैं और ये किबले की तरफ है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। अब इनके आगे की पोजीशन देखिए। दोनों हाथ रानों पर रखना, गोद पर नजर रखना। अब ये कहेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, कहिए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। तादील अरकान वाजिब है कि इस मौके पर बैठना इनके लिए वाजिब है कि ये रुके, यानी इस जगह पर इनको ठहरना वाजिब है। एक तस्बीह की कदर मिकदार इनको ठहरना वाजिब है। जब ये सुन्नत के मुताबिक जलसे में आएंगे तकबीर कहते हुए और मुस्तहब पर अमल करते हुए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह लेंगे, इनका वाजिब अदा हो जाएगा। इस्लामी बहनों के मदनी फूल, दोनों पांव सीधी जानिब निकालना। नंबर 2, उल्टी सुरीन पर बैठना। नंबर 3, सीधा हाथ सीधी रान और उल्टा हाथ उल्टी रान के निचले हिस्से पर रखना। आइए इसका अमली तरीका देखते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर कहकर जलसे में बैठी हैं अभी, और 2 सजदों के बीच में बैठने को जलसा कहते हैं। जलसे में बैठने की इस तरह बहनों की कैफियत ये है कि दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल दें और उल्टी सुरीन पर बैठें। इस बैठने की कैफियत को तबर्रुक बोलते हैं। और ये दोनों रानों के बीच में हथेलियाँ रखेंगी और इस दौरान अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ लें तो बेहतर है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये जलसा हो गया। इसमें कम से कम एक सुभान अल्लाह कहने जितनी मिक़दार बैठना वाजिब है और अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहना मुस्तहब, कार सवाब। न पढ़ें अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली तो कोई गुनाह नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब हम दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। इसके मदनी फूल समाअत फरमाइए। नंबर 1, पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होना। नंबर 2, उल्टी तरफ जोर देकर खड़े होना। 3, तकबीर उसी अंदाज से कहना। अब तक जो अंदाज हम बार बार तकबीर का बता रहे हैं वो वही है। अब तक हमें याद हो जाना चाहिए कि हमारी इब्तिदा लफ्ज़ अल्लाह के अलिफ से होगी और अकबर की राह पर हम दूसरी स्टेप में मुंतकिल हो जाएंगे। तो ये चीज हर जगह पूरी नमाज में आपके काम आएगी। पंजों के बल इन्होंने खड़े होना है, घुटनों पे हाथ रखना है, उल्टी तरफ जोर देना है। जोर का मतलब ढलान नहीं है। जोर का मतलब ये है कि जो जोर आप एक पैर पे जोर दीजिए, जब आप दे रहे होंगे तो कुछ पहला सेकंड तो होगा जिसमें आपने जोर देना शुरू किया होगा। तो जिस पहले सेकंड पे आपने जोर देना शुरू किया उसमें सिर्फ वो पैर जमेगा और दूसरा पैर लूज होगा। पहला स्टेप आपका पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होंगे, उल्टी तरफ आपने जोर देना है। तकबीर आपने इस तरह कहनी है कि आप कादा में हैं इस वक्त, आप कादा से या सजदे से लफ्ज़ अल्लाह की अलिफ कहते हुए अकबर की राह पर खड़े हो जाएंगे। इस अंदाज से आप तकबीर कहेंगे। मदीना अल्लाहु अकबर। ये आप हमेशा याद रखें। लफ्ज़ अकबर में आपको कौन सी पोजीशन, यानी अगर आप
اس مقام پر اتنی کمر خم رہ گئی ہے، لفظ اکبر کہیں گے سیدھے ہو جائیں گے، تو یہ مشق سے آپ کو آ جائے گا اور پھر آپ بالکل نیٹ تکبیر کے ساتھ اپنے انتقالات کرنے والے بن جائیں گے۔ اب یہ 3 باتیں تو ہو گئیں دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے مدنی پھول میں۔ چوتھا مدنی پھول یہ ہے قعدہ اخیرہ تک بقیہ نماز مکمل کرنا۔ اب اگر یہ سجدے سے اٹھے ہیں پہلی رکعت کے لیے اور دوسری رکعت بھی پوری کریں گے، تیسری چوتھی سب کی ترکیب آپ کو بیان کر دی، البتہ قعدہ اولا اگر نفل نماز میں ہے اور قعدہ اولا اگر سنت قبلیہ میں ہے، اس کے مسائل الگ ہیں جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اسلامی بہنیں بھی اسی انداز سے کھڑی ہوں گی اور اپنی نماز پوری کریں گی۔ اب آپ فرض کیجئے قعدہ اخیرہ تک پہنچ گئے، اس میں ہم قعدہ اولا کے بھی کچھ مدنی پھول بتائیں گے اور قعدہ اخیرہ کے بھی کچھ مدنی پھول بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1 جلسے کی طرح بیٹھنا۔ نمبر 2 الٹا پاؤں بچھا کر سیدھی سرین پر بیٹھنا۔ نمبر 3 سیدھا قدم کھڑا کر کر اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا۔ نمبر 4 سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا۔ نمبر 5 انگلیاں نارمل اور گھٹنوں کے پاس رکھنا۔ نمبر 6 گود پر نظر رکھنا۔ نمبر 7 شہادت کا اشارہ کرنا۔ نمبر 8 لا سے پہلے چھنگلی اور پاس والی کو بند کرنا۔ 9 انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنانا۔ 10 لا پر کلمے کی انگلی اٹھانا۔ 11 الا پر گرانا اور سب انگلیاں سیدھی کرنا۔ 12 قعدہ اخیرہ میں اس کے بعد درود شریف پڑھنا۔ 13 پھر دعا پڑھنا۔ اب آپ بیٹھے دیکھیں، بہت مدنی پھول لکھنے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جب آپ عملی طور پر آئیں گے تو یہ سمٹ جائیں گے۔ آپ نے نارملی جلسے کی طرح بیٹھنا ہے۔ جلسے میں کس طرح بیٹھتے ہیں؟ نمبر 1 جلسے کی طرح بیٹھنا۔ نمبر 2 الٹا پاؤں بچھا کر سیدھی سرین پر بیٹھنا، جس طرح یہ قعدہ میں بیٹھے تھے۔ پھر یہ دیکھیے سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر۔ یہ دیکھیے ہاتھ ان کے دکھائیے، یہ بھی اسی انداز سے جس طرح جلسے میں۔ انگلیاں نارمل اور گھٹنوں کے پاس رکھنا، یہ بھی جلسے کا انداز ہے۔ گود پر نظر رکھنا، دکھائیے بھائی ان کی نظر کہاں ہے؟ یہ گود پر ہے۔ تو یہ بالکل آپ نے اگر جلسے کا انداز رکھا تو یہ آپ کے 6 مدنی پھول پورے ہو گئے۔ اب آ گیا شہادت کا اشارہ۔ تو یہ جو ہے اشہد ان لا، یہ لا جو آ رہی ہے اس لا سے پہلے کام کرنا ہے، لا پر دوسرا کام کرنا ہے، لا کے بعد الا پر تیسرا کام کرنا ہے۔ لا الہ الا، لا سے پہلے ایک کام، لا پر دوسرا کام اور الا پر تیسرا کام۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ لا سے پہلے چھنگلی اور پاس والی انگلی کو بند کرنا۔ اشہد ان پر آپ کی انگلی بند ہوگی، کون سی والی؟ چھنگلی اور پاس والی کو بند کریں۔ چھنگلی اور پاس والی یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ بند کر دی انہوں نے۔ اب 3 انگلیاں ان کی یہاں پر رہ گئی۔ اور انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا حلقہ بنانا، یہ بیچ کی انگلی ہے، یہ بند ہوئی، انگوٹھا اور بیچ کی انگلی بند ہوئی اور یہ شہادت کی انگلی کے ساتھ اس کا یوں حلقہ بنے گا۔ لا پر کلمے کی انگلی اٹھانا، اب یہ لا آیا تو یہ اٹھ گئی۔ لا سے پہلے آپ نے دونوں انگلیاں بند کر لی، حلقہ بنا لیا، اور لا پر آپ نے انگلی اٹھائی اور الا پر گرا دی، گرائے اور انگلیاں کھول دیں۔ اس انداز سے یہ ترکیب ہوگی، الا پر گرانا ہے اور سب انگلیاں سیدھی کرنا ہے۔ اب آپ شہادت بہت آرام آرام سے کلمہ شہادت بھی پڑھیں، التحیات پڑھتے بھی رہیے اور یہ ترکیب بنا لیجئے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور رکیں گے آپ، ہر سٹیپ پر روک رہے ہوں گے، اپنی آواز بریک لگائیں گے۔ جی اشہد ان لا
إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اب بالکل تیزی سے کہہ دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اسی انداز سے آپ نے نماز کے اندر کرنا ہے. پھر قاعدہ اخیرہ میں اس کے بعد درود شریف اور دعا، اور قاعدہ اولا جہاں جہاں درود پاک پڑھنا ہوتا ہے وہاں وہاں پڑھنا ہے. اسلامی بہنوں کے مدنی پھول، یہ جلسے کی طرح دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالیں. نمبر 2، الٹی سنین پر بیٹھنا. نمبر 3، سیدھا ہاتھ سیدھی ران اور الٹا ہاتھ الٹی کے نیچے رکھنا. آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں. جب التحیات پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت پر پہنچے، اشہد ال جب کہنے لگے تو انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنا لیں اور چھوٹی انگلی اور اس کی برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملا دیں، اور لا پر انگلی سیدھی اٹھائیں اور الا پہ گرا دیں. التحیات پڑھتے ہوئے گود میں نظر رکھیں. التحیات کے بعد اگر یہ قاعدہ اخیرہ ہے تو درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے اور دونوں طرف سلام پھیریں گے. سلام پھیرتے وقت کے مدنی پھول. نمبر 1، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام. نمبر 2، پہلے سیدھی پھر الٹی طرف. نمبر 3، ہر طرف فرشتوں وغیرہ کی نیت. یہ منفرد ہیں، ان کے لیے یہی مدنی پھول ہے. اکیلے پڑھ رہے ہیں، جو امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ امام کی اور سارے فرشتوں کی. جبکہ سیدھی طرف امام ہے تو آپ نے سیدھی طرف پھیرا تو پھر اس کے مطابق، الٹی طرف ہے تو الٹی طرف کے حوالے سے، بیچ میں ہو تو اس کی تفصیل لکھی ہے نماز کے احکام میں اس کے مطابق. نمبر 4، پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے کی طرف نگاہ رکھنا. تو 4 مدنی پھولوں پر آپ عمل کریں گے. اسلامی بہنوں کا سلام آپ نے دیکھ لیا ہے، ان کا بھی اسی طرح سلام ہے. سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیریں سیدھی طرف، پھر الٹی طرف. نیت دونوں طرف کے فرشتوں کی کریں کہ آپ اس وقت اکیلے ہیں، اور سیدھے کندھے کی طرف دیکھ رہے ہیں، الٹے کندھے کی طرف. یعنی آپ اتنا اینگل سر اتنا پیچھے تک لے آئیں کہ آپ کا کندھا نظر آئے. امیر اہل سنت وقتاً فوقتاً اس چیز کی توجہ دلاتے ہیں کہ نظر کندھوں پر نہیں ہوتی، تو اس کا پورا صحیح انداز سے ترکیب بنانی چاہیے. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ. اب آپ دوسری طرف سلام پھیریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.